یہ جو والیوم ہے سرمایہ کاری کا 2 ارب ڈالر سے 2.8 ارب ڈالر تک جس پہ اتفاق ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ بھی ہوگا؟ کیونکہ سعودی عرب، چائنا ہو، سعودی عرب ہو یا دیگر دوست ممالک ہوں، وہ بارہا کہتے تھے کہ پاکستان کو جو اپنی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں نظام کے اندر، ان کو دور کرنا چاہیے۔ کیا ہم نے اتنی کر لی ہیں کہ اب وہ مطمئن ہیں کہ وزیر اعظم کے دورے کے بعد 80 کروڑ ڈالر مزید اضافہ ہو گیا سرمایہ کاری میں؟ اب صاحب دیکھیں، اس میں دو پہلو ہیں۔ ویسے تو جو بھی سرمایہ کاری آئے، 1 ملین بھی آئے تو ہمارے لیے خوش آئند ہے، ملک کی ضرورت ہے۔ اور سعودی عرب جیسے ملک سے اور چین سے اور UAE سے اور قطر سے، ہم ترکی سے یہی توقع کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہم سن رہے تھے 20 ارب ڈالر کی بات، کہ جی 9 ارب ڈالر کی ریفائنری ہوگی اور IT پارک ہوں گے اور فلاں ہوگا سارا۔ اب اگر وہ 2 ارب 80 کروڑ تک آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی ایسے منصوبے ان کو پیش نہیں کر سکے جس کی وجہ سے جو ہماری توقعات تھی، جو ہم نے کم از کم قوم کو توقعات دلائی تھیں، اور وہ جو 55 رکنی اتنا بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا انویسٹرز کا، تو اس میں سے صرف ہم میچور کر سکے ہیں 2.5 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری۔ تو اس سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی کیپیسٹی جو ہے انہانس نہیں کی، کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی۔ ایک یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کو مطمئن نہیں کر سکے کہ وہ بڑی سرمایہ کاری کریں۔ لیکن اگر یہ ہم مختلف حصوں میں اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ 2.5 ارب اب ہو جائے، پھر 2.5 ارب ہو جائے، پھر 2.5 ارب ہو جائے، تو پھر تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر سوال کھڑا ہوگا۔ لیکن اس سے بھی جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ MOU سائن ہو جاتے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، میچورٹی کا ایشو ہے۔ جب تک ہمارا یہ سرخ فیتہ آپ ختم نہیں کرتے، یہ بیوروکریٹک سسٹم جو ہے سرمایہ کاری میں ختم نہیں کرتے، اور کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوتی، اور وہ جو روایتی طریقہ کار ہے آج کے جدید دور میں جو ضرورتیں ہیں وہ ہم پوری نہیں کرتے، وہی ہمارے پرانا بے ڈھنگی چال چلتے ہیں، تو پھر یہ ہم توقع نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا ملک جو قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اربوں ڈالر اس پر قرضے ہیں، اور قرضوں کی قسطیں ادا کرنا درکنار سود ادا کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے، اس ملک کے لیے 2.5 ارب ڈالر کی تو کوئی بہت زیادہ ویلیو نہیں رہتی۔ تو اس پر توجہ دینی چاہیے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے افرادی قوت اب کس طرح کی، اب وہاں افرادی قوت جو پہلے تھا کہ یہ ہم نے مزدور بھیج دیے، ہم نے وہاں پلمبر بھیج دیے، وہ اب ضرورت نہیں رہی۔ اب آپ کو ہائی ٹیک کے لوگ چاہیے، IT کے لوگ چاہیے، ٹرینڈ لوگ چاہیے، ٹرینڈ ڈاکٹر چاہیے، میڈیکل سے متعلق پاکستان کی ایجوکیشنسٹ چاہیے۔ ہماری کیپیسٹی ہے، تو اس پہ ہم فوکس کب کریں گے؟ ہم فوکس کریں گے نا تو پھر ہی بات ہوگی کہ ہمارے ہاں اتنے بہترین قسم کے انسٹیٹیوٹ ہوں IT کے، جہاں سے IT ڈگری ہولڈر نکلیں، اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی اہلیت صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا سکیں، اور حکومت ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرے، ان کو فیسلیٹیٹ کرے۔ یہی انجینئرز کی بات ہے، ڈاکٹر کی بات ہے، باقی شعبوں کی بات ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے ہمارے جو افرادی قوت کا مسئلہ جو بن گیا، جو شکایات ہمیں باہر سے موصول ہوتے ہیں، یا آپ اور ہم باہر جاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں پروفیشنلزم کم ہے۔ یہ جو انڈیا، ایون فلپائن، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہاں سے سعودی عرب اور گلف اور یہ خلیجی ممالک اور یہ جو متحدہ عرب امارات وغیرہ، یہاں تو ہماری اجارہ داری ہوتی تھی۔ ہوا یہ ہے کہ ہمارے جو افرادی قوت ہے وہ ڈسپلن نہیں ہے۔ دوسرا زمانہ بدلا، ہم نہیں بدلے۔ کام چوری کا ایک عنصر ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑی شکایت عربوں کو ہم سے ہے کہ ہمارے جو لوگ وہاں ہوتے ہیں وہ آنکھیں دکھاتے ہیں، حالانکہ سسٹم ہے کفالت والا، ٹائم کی پابندی نہیں کرنی۔ یہاں سے جن لوگوں کو بھیجیں ہم ان کی ٹریننگ کر کے بھی بھیجیں۔ یہ بھیجنا کافی نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر اگر جا رہا ہے، ایک انجینئر جا رہا ہے، IT اسپیشلسٹ جا رہا ہے،
کوئی اور جا رہا ہے تو اس کو وہاں کے ادب آداب بھی سکھا کے بھیجیں کہ وہاں ہم نے رہنا کیسے، چودھری صاحب بن کے نہ جائیں، کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو